بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله، أو كما قال عليه السلام. حضرات گرامی، میرا نام انشا بنت حافظ محمد ساجد ہے. میں مدرسہ دارالعلوم حفصل بنات محل علی نگر میں پڑھتی ہوں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے ایک آیت حدیث شریف پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا، اور اللہ نے اس قرآن کو مشکل نہیں بنایا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی: ٹوٹے دلوں کو جو جوڑتے اسے قرآن کہتے ہیں، بکھرے رشتوں کو جو سمیٹتے اسے قرآن کہتے ہیں. جس میں شفا بھی ہے جس میں دوا بھی ہے اور سکون بھی، جس میں شفا بھی ہے جس میں دوا بھی ہے اور سکون بھی، جو تجھے بچاتا بھی ہے اور اٹھاتا بھی ہے اسے قرآن کہتے ہیں. جو بچھڑوں کو ملاتا ہے اور تجھے جلاتا ہے، اور جو تجھے جلاتا بھی ہے اور خدا سے ملاتا بھی ہے اسے قرآن کہتے ہیں. حضرات سامعین اکرام، قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ میری نبی کی امت کی رہنمائی ہو جائے. زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی کوشے میں جب بھی کسی بھی انسان کو کوئی پریشانی آئے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ظاہر و باطن کا آیات نازل فرمایا، لیکن آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس تو قرآن کو پڑھنے کا وقت نہیں، ہمارے پاس تو قرآن کو کھانے کا وقت نہیں. ہم نے تو قرآن کو پیچھے ڈال دیا. انسان اپنے عمل اور اپنے کردار پر یہ گویا ہے کہ ہمارا علاج تو قرآن میں ہے ہی نہیں. ہمارا مکمل علاج تو ڈاکٹروں کے پاس ہے، تعویذ والوں کے پاس ہے، لیکن انسان قرآن سے روشنی حاصل نہیں کرتا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا: جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے نگہبان نہیں پڑھتے. ایک ایسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اپنا تمام کام کر سکتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے. حضرات، قرآن پڑھو، اپنی اولادوں کو پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے تو اس انسان کو چاہے کہ وہ قرآن کی تلاوت خوب کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس سے خود بات کرے گا. اگر کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرے گا اس کے دل کو سکون ملے گا، قرآن اس کو راحت دے گا، قرآن اس کی رہنمائی کرے گا، قرآن اس کو نور بخشے گا، قرآن اس کو صراط المستقیم کا راستہ دکھائے گا، قرآن تیری مشکلات کو آسان کرے گا، قرآن تیری عزت کی حفاظت کرے گا، قرآن تجھے کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، قرآن تجھے در کی ٹھوکروں سے بچائے گا، قرآن تجھے فرش عرش پر لے کر جائے گا، قرآن تجھے اللہ سے ملائے گا، قرآن تجھے نبی سے ملائے گا، قرآن دنیا میں تیری ہر باز پر حفاظت کرے گا، قرآن فرشتوں میں آسمانوں کے اوپر تیرے چرچے کرے گا. ارے سنو، اگر تو قرآن کی تلاوت کرے گا جب تیرا موت کا وقت آئے گا اس قرآن کی برکت سے تجھے کلمہ نصیب ہوگا. ارے سنو، جب تو قبر میں چلا جائے گا اور فرشتے تجھ سے سوال کریں گے، یہ قرآن ہوگا جو تیری بگڑی بنائے گا، یہ قرآن قبر میں تیری ہر بلا ہر مصیبت سے حفاظت کرے گا، اور یہ قرآن جب تک تجھے جنت نہ دلا دے آرام سے نہیں بیٹھے گا. شاعر نے کہا: تیرے ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، زندگی کا ہر حساب قرآن میں ہے. اے مسلمانوں، قرآن کھول کر تو دیکھو، تمہارے ہر پریشانی کی دوا قرآن میں ہے. حضرات، بس میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو سبھی جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے سخت دل انسان تھے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور مکہ میں رواج تھا لڑکیوں کو زندہ دفنانے کا. جس کے لڑکی ہوتی کہ کوئی شرم کے مارے میرا داماد نہ مرے، اس لڑکی کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. اگر لڑکی زندہ ہوتی تو گاڑتے ہوئے ہاتھ کپاتے، یا وہ گاڑتا ہوا گھبراتا تو حضرت عمر کو بلواتے اور اپنی لڑکیوں
ہماری بخشش کا